السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورہ اعراف نمبر 12 آیت نمبر 204 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا ایک جامع ادب بتایا ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے تو بغور اللہ کے کلام کو سننا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، تو سننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بغور سنیں، کان لگا کر سنیں۔ یہ قرآن کا ایک ادب بھی ہے اور ایک قرآن کا حق بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور مکمل خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر قرآن سننے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر ہم رحمت چاہتے ہیں، عافیت اور سلامتی چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو پڑھنا اور سننا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہی تعلیم دی گئی ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، کان لگا کر کے سنو، غور کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے، خاص طور سے تراویح کے موقع پر، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تراویح جب ہوتی ہے تو بعض مسلمان بالکل پیچھے رہتے ہیں۔ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، در کوئی وضو خانے میں پانی پی رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آدمی باتیں کر رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، جیسے امام رکوع میں جاتا ہے تو پھر سب لوگ دوڑے بھاگے تراویح کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، سننے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ کوئی سن ہی نہ سکے۔ تراویح کی نماز بعض مساجد میں ایسی اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ یعلمون اور تعلمون کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، یا پڑھ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی شان میں ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، حفاظ قرآن کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، تراویح پڑھانے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تراویح کی نماز کیسی پڑھائی جائے، قرآن کیسے پڑھا جائے؟ قرآن خود کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جلد بازی نہ کرو، آرام سے پڑھو۔ اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسری کتاب نہیں کہ آدمی جیسے چاہے پڑھے۔ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کے لیے ادب ہونا چاہیے،
سلیقہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ پیچھے سننے والے سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ اس طرح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ نہ پڑھنے والے کو کچھ پتہ ہے نہ سننے والے کو کچھ معلوم ہے۔ ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے رحمت کے لیے، ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ایسا کہ سننا بھی نہ جائے اور قرآن کے سننے کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ قرآن کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمت الہی کے مستحق وہی لوگ ٹھہرے جو اللہ کے کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ کتنی ایسی قومیں ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے صرف قرآن کو سن کر کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی نیکی ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت کی۔ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، قرآن سننے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ عیسائی تھا پہلے، قرآن جب پڑھ کے سنایا گیا تو مسلمان ہو گئے۔ ہم قرآن کے سننے کو معمول نہ سمجھیں، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ ہمارے وہ بھائی جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بہت بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے کہ آدمی مسلمان ہو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ سوچیے تو صحیح کہ بہت سارے غیر مسلمین اسلام قبول کرتے تھے، نان مسلم تھے، کافر تھے، عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیے۔ ان کے دل میں سچی تڑپ ہے، سچی محبت ہے، ایمان کا جذبہ ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال کے ہو گئے، وہ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن اچھا پڑھتے ہیں، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ جو نو مسلم ہیں، جنہوں نے ایک مذہب کو خیرآباد کر کے چھوڑ کر کے اسلام مذہب کو قبول کیا ہے، تو وہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ بہت بڑا عیب ہے یہ، بہت بڑی محرومی یہ ہے کہ آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا اگر کسی بھائی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن سننا چاہیے۔ جب قرآن پڑھا جائے سننا چاہیے۔ اور آج کے جدید وسائل کے دور میں اس قدر آسانی ہو گئی کہ ہم گھر بیٹھے جس قاری کی قرأت کو پسند کرتے ہیں یا جس قاری کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، آپ اس کو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، آپ کسی چینل پر جڑ جائیے اور جس قاری کی آواز سننا چاہتے ہیں گھر بیٹھے قرآن کریم کی آواز کو، قرآن کریم کی آیات کو ہم سن سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ قرآن کو سننا چاہیے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے پانے کے اسباب میں سے ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم رہتے جب تک دنیا میں زندہ رہے تیری بندگی پر قائم رہے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ